الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب ایماندار انسان اور گدھے کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ کیسے اس گدھے نے اس غریب انسان کو مالا مال کر دیا۔ یہ واقعہ گدھے کی پیٹھ سے کس طرح پیش آیا، جسے دیکھ کر لوگ اللہ کی قدرت کا کرشمہ بتانے لگے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں میں محمد علی نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص مالی لحاظ سے بہت غریب تھا، لیکن دل کا بہت ہی زیادہ غنی اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا اور باجماعت اپنی نمازوں کو ادا کرتا تھا۔ نماز روزے کا پابند، اور ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ اے مالک، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے سے کرے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی طرف سے رزق عطا فرما، اے مالک، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس غریب آدمی کی 2 بیٹیاں اور 3 جوان بہنیں تھیں، جن کی شادی اس شخص کو کرنی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا، اور خاص طور پر وہ گدھا جو اس نے کسی سے خریدا تھا، اس کا کیا کردار تھا، آج اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص شدید بیمار ہو گیا تو 3 دن بستر پر پڑا رہا۔ اس قابل نہ رہا کہ وہ باہر جا سکے، کچھ مزدوری کر سکے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کا سامان لے سکے۔ گھر پر فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ مجبوراً ان کی بہنوں کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا اور بہت بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے، یہ سوچ کر وہ اکثر رونے لگتا، پھر دعا کرتا کہ اے اللہ، تو اپنی طرف سے رزق کے وسیلے میرے لیے کھول دے، تو جس کو بھی چاہے جتنا چاہے عطا کرے، اور بغیر توقع بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے مالک، تو ہی حق ہے، تو سب جانتا ہے۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کی دعا کو ضرور سنے گا، اور غیب سے اس کی یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات خود بخود بدل جائیں گے، اس کے یہاں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اسی کامل یقین کے ساتھ وہ ایک دن مسجد میں گیا۔ اس نے نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑھی اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا، اے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے کندھوں پر اپنی 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے، تو میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر دوں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آتا ہے، اسے ایک نوجوان ملتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی، تم یہ گدھا مجھ سے لے سکتے ہو؟ محمد علی، جو کہ غریب شخص تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں یہ گدھا تم سے ضرور خرید لیتا۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا میری بات سنو، اگر تم واقعی یہ گدھا خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے اپنے پاس رکھ لو، میں اسے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تم اسی گدھے سے کمائی کر کے بعد میں مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ یہ سن کر محمد علی نے سوچا کہ شاید اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر وہ پیشکش قبول کر لی اور گدھے کو لے کر اپنے ساتھ گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ گدھے کو اپنے ساتھ منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسجد میں چند بوریاں لے جانے کا کام بھی اس کو مل گیا۔ اس نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک، تو نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کے متعلق سوچنے لگا۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک دن اس کا گدھا شدید بیمار ہوتا ہے اور اچانک گدھے کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ غریب آدمی یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کوئی اسے مشورہ دینے لگا، اسے جانوروں کے ہسپتال میں
لے کر جاؤ۔ وہ فوری طور پر اسے جان نور کے ہاسپٹل میں لے کر گیا، جہاں ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا، پھر الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھار نما کوئی ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کو اب آپریشن کے ذریعے فوری طور پر نکالنا ہوگا، ورنہ گدھے کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا اور اس کے پیٹ سے کافی بڑا دھات کا ایک ٹکڑا باہر نکلا، لیکن ڈاکٹر اس آپریشن کے دوران گدھے کو نہ بچا پائے اور وہ گدھا مر گیا۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر نے جب یہ خوفناک خبر اس شخص کو سنائی تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ عجیب دھات کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں آخر گیا کیسے، وہاں کیسے پیدا ہوا۔ ڈاکٹر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس گدھے کو بچا پاتے، لیکن ایسا نہ کر سکے، اور آخرکار انہوں نے اس آدمی کو دھات کا وہ ٹکڑا دے دیا۔ وہ غریب آدمی اپنے گدھے کو دفناتا ہے اور وہ ٹکڑا لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وہ اس دکھ بھرے واقعے کے متعلق کچھ سوچنے لگا اور پھر معمول کے مطابق دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، پہلے بھی تو نے میری مدد کی تھی، میں پھر تجھ سے سوال کرتا ہوں، ابھی بھی تو ہی میری مدد کرے گا۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا مددگار اور وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہیں کر پایا ہوں۔ اب وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دھات کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے اور وہ اس کے اوپر کی پرت اتر جاتی ہے۔ اس شخص نے جھک کر جب اس دھات کے ٹکڑے کو اٹھایا، غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا دھات کا ٹکڑا جس کے اوپر ایک پرت موجود تھی، اس کے اندر سے سونے کا بنا ہوا تھا، جو کہ قیمتی اور انمول بناوٹ کا تھا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ فوری طور پر اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن ہی یہ اس ٹکڑے کو لے کر احتیاط کے ساتھ شہر گیا اور ایک سونار کی دکان پر ٹکڑا اسے دکھایا۔ دکاندار نے کہا، بھائی یہ تو بہت نایاب سونا ہے، اس کی بناوٹ بھی بہت زیادہ نایاب ہے، تم نے یہ آخر کہاں سے حاصل کیا؟ وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس کو بتا دوں کہ مجھے تو یہ گدھے کے پیٹ سے ملا تو کوئی شخص میرا یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ میرے ماں باپ اور دادا کی چیزوں میں سے نکلا ہے اور انہوں نے مجھے بیچنے کے لیے دیا۔ اس سونار نے فوری طور پر اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی مالیت کے برابر رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنی دعا کے پورے ہونے پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، پھر رقم لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اب بہنوں کی شادی کی تیاری کی جائے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی اور پھر اپنی بیوی، بیٹیوں اور ماں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور مصلی پر بیٹھ کر سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے، ندامت کے آنسو بہائیے، تو یقیناً وہ آپ کی دعا قبول ضرور کرے گا اور آپ کو بھی رزق اپنی جانب سے ضرور عطا کرے گا، اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔